الحمد للہ رب العالمین۔ نکاح متع جو ہے وہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، یا بیوی، او ما ملکت ایمانہم، یا ملک یمین باندھی جو جہاد میں حاصل ہو، وما ان کے اس کے بعد فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، تو وہ تو حرام ہے۔ عورت کمانے کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے اگر پردے کا اہتمام ہے، محرم ساتھ ہے، غیر محرم میں نہیں جائے گی تو پھر جا سکتی ہے۔ عورتیں تجارت کرتی تھی، بی بی خدیجہ تجارت نہیں کرتی تھی؟ مکے کی سب سے بڑی تاجر بی بی خدیجہ تھی، حضور پاک کو بھی پیسے دے کے تجارت کے لیے بھیجا تھا۔ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں۔ اگر دوران عمرہ احرام کی چادریں ناف سے نیچے ہیں تو نہ عمرہ ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، کیونکہ جب سطر کھلا ہوا ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ وہ تو ہو رہا ہے۔ احرام کی حالت میں ایک عورت کے چند بال حجاب کی پٹی کی گانٹھ میں آ گئے، وضو کے لیے حجاب اتارتے وقت بال اکھڑ گیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں۔ جنت البقیع میں جا کے بالکل ان کے لیے دعا کریں۔ حضور خود جاتے تھے اور بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ جناب نگر میں ختم نبوت کا اجتماع ہوگا، اللہ کامیاب فرمائے۔ جہاں جہاں بھی دین کے اجتماع ہوں اللہ کامیاب فرمائے۔ ایک شخص نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، ایک دن کپڑے پہنے رہے، بعد میں سر مڈایا، دم پڑ گئی۔ پاکستان میں واپس جا کر زمزم میں دوسرا پانی ملا کر دیں، کوئی حل نہیں، بہتر تو یہی اپنے محلے کے کنویں میں ڈال دیں، تو سارے محلے والے پیتے رہیں گے۔ اللہ کے بندے، زمزم ہے، زمزم دو، اس کو بھی 2 نمبر بنانا چاہتے ہو؟ ایک عورت نے عمرے کے بعد اپنے بالوں کے 4 حصے کیے، ایک حصہ ایک عمرے میں، دوسرا دوسرے، بالکل غلط ہے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ سارے بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو وہاں سے ایک پول کاٹے تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ ایک آدمی نے مجھے پیسے دیے تھے کہ قرآن شریف لے کے مسجد نبوی میں رکھ دیں، وہ وہیں رکھیں جہاں کے لیے اس نے پیسے دیے تھے۔ آپ نہیں رکھ سکے، کسی کو دے دیں، وہاں رکھ لے گا۔